السلام علیکم، ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو رمز عشق ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ پہ۔ نور آصف کا ناول ہے، چلیں فرسٹ ایپیسوڈ ہے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ بلیک شلوار قمیض پہنے، کندھوں پر بادامی رنگ کے شال ڈالے وہ کافی غصے اور مضطرب انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی اونچے نیچے راستے پر تقریباً دوڑ رہی تھی۔ سرسبز پہاڑیوں کے درمیان سڑک کافی خستہ حال تھا، جس کے ایک طرف میں گہری کھائیاں تھیں، مگر زران خان کو اس کی ذرا برابر پرواہ بھی نہیں تھی۔ زران خان نے غصے سے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے اپنی ہلکی گھنی ہائبرڈ ٹیپ پر ہاتھ پھیرا۔ وہ بہت کوشش کر رہا تھا کہ اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی، مگر غصہ اشتعال بڑھتا جا رہا تھا۔ گاڑی ایک بہت بڑی حویلی کے گیٹ پر آ کر رکی تھی۔ زران خان کے ہارن دینے پر چوکیدار نے بہت جلدی سے گیٹ کھولا۔ گاڑی کے ماہر حویلی کے سرخ اور طویل ڈرائیور پر آ کر چڑچڑائے تو وہاں موجود تمام ملازم چونکا ہوئے تھے۔ زران خان کے غصے سے تو سب کی جان جاتی تھی۔ زران خان نے گاڑی سے نکلتے غصے سے اپنی شال کو دونوں ہاتھوں سے زور سے جھٹکا دیا تھا اور تیز تیز قدموں سے حویلی کے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدموں کا رخ ڈائننگ ہال کی طرف تھا۔ ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہوئے زران خان نے آگے بڑھتے ہی پانی کا گلاس ٹیبل سے اٹھا کر زمین پر زور سے دے مارا۔ شیشے کا گلاس چکنا چور ہوتا دور تک بکھر چکا تھا۔ امینہ خان اور روزینہ خانم شور سن کر ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ زران خان کا سرخ اشتعال زدہ چہرہ دیکھ کر دونوں ہی ایک دوسرے کو ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے پریشانی سے آگے بڑھی۔ کیا ہوا زران بیٹا؟ امینہ خانم نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ یہ بات مجھ سے مت پوچھیں مورے، یہ بات اس بے غیرت سے پوچھیں جس نے شاہ نواز کی گاڑی پر حملہ کیا تھا۔ زران غصے سے دہاڑا۔ امینہ خانم نے دہلتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھے بابرک خان کو دیکھا، جو اطمینان سے چیئر پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اسے اس سب سے جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ روزینہ خانم یہ سنتے بابرک کی طرف بڑھی۔ یہ کیا سن رہی ہوں میں بابرک؟ روزینہ خانم نے غصے سے بابرک سے پوچھا۔ شکر الحمدللہ، بابرک نے کھانا کھا کر ہاتھ منہ پہ پھیرتے اونچی آواز میں کہا تو زران غصے اور ضبط سے اپنی مٹھائیاں بھینچ گیا تھا۔ بابرک اپنی شال کندھوں پر لپیٹے زران خانہ کی طرف بڑھا۔ اب پوچھو لالا، کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ اس رزق کے لیے سارا دن تم ادھر اسلام آباد میں کرکٹ کھیلتے ہو، اپنے گھر سے دور رہتا ہوں، کس لیے؟ اس رزق کے لیے تمہیں اتنا تو لحاظ کرنا چاہیے تھا کہ ہم کھانا کھا رہا تھا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا تھا، اور تم ہے کہ آتے ساتھ ہی شروع ہو گئے۔ کبھی تو گھر آتے ہوئے اپنا غصہ باہر چھوڑ کر آیا کرو، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ پھر تم کو بھی داجی کی طرح بی پی کی بیماری ہو جائے گی اور تم ان نعمتوں کو ترسے گا۔ بابرک زران کے قریب آتے اپنی گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے ٹھنڈے مگر سلگانے والے لہجے میں بولا۔ اپنی بکواس بند کرو، سیدھی طرح جواب دو، شاہ نواز پر حملہ کیوں کروایا؟ اگر اس کی جان چلی جاتی تو؟ زران خان نے اب کی بار بابرک کا گریبان دونوں ہاتھوں سے جکڑا۔ تو کیا ہو جاتا ہے؟ زمین سے ایک ناپاک ہستی کا خاتمہ ہو جاتا۔ بابرک نے اپنا گریبان ایک ہی جھٹکے میں چھڑوایا۔ بابرک اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنی آواز بھی نیچی رکھو، بھولو مت شاہ نواز فرشتے کا شوہر ہے۔ زران طیش و اشتعال سے دہاڑا۔ ایسے شوہر سے اچھا ہے فرشتے بیوہ ہو جائے۔ بابرک نے شفقت سے اب کہتے ہوئے آنکھ ماری۔ ایسے شوہر سے اچھا ہے فرشتے بیوہ ہو جائے۔ بابرک نے شفقت سے آنکھ ماری۔ بابرک یہ کیا کہہ رہا ہے تم؟ فرشتے بہن ہے تیری؟ روزینہ خانم نے ناگوارے سے بابرک کو ٹوکا تھا۔ وہ ہمارا بہن ہے نہیں ہے، ارحم لالا کا بیٹا ہے، ہمارا تو تایا کا بیٹا ہے صرف۔ اگر وہ ہمارا سگا بہن بھی ہوتا تو ہم یہی کہتا، ایسے شوہر سے اس کا بیوہ ہونا ہی اچھا ہے۔ بابرک اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے طنزیہ مسکراتا تھا۔ پھر تو عابر کا بیوہ ہونا بھی زیادہ بہتر ہے۔ زران کی طنزیہ پر بابرک کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ لالا، ہم تمہارا لحاظ کرتے ہیں، کیوں نہ کہ تم ہم سے بڑا ہے، بھولو مت کہ ہم تمہاری بہن کا شوہر ہے، اس ناطے تمہارا ہماری عزت کرنا بنتا ہے۔ بابرک کے چہرے پر فراہمی کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ زران خان کا طنز اسے آگ لگایا گیا تھا۔ تم میری بہن کے شوہر ہو، یعنی یہی سب سے بڑی غلطی ہوئی داجی سے، جنہوں نے عابر کا نکاح تم جیسے خود غرض اور جاہل انسان سے کروا دیا ہے۔ جیسے رشتوں کا لحاظ
نہیں ہے، تم نے تو اتنا نہیں سوچا نواز، تمہارے حملے کا غصہ بیچاری فرشتے پر اترے گا۔ ذرا نے اپنا مضبوط ہاتھ کا مکہ ڈائننگ ٹیبل کی شیشے کی میز پر دے مارا۔ بس نہیں چل رہا تھا بابر کا چہرہ بگاڑ کر رکھ دیتا۔ تمہیں کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے لالا؟ اگر تمہیں فرشتے کی اتنی فکر ہے تو کر لیتے فرشتے سے شادی۔ اس وقت تو تم نے داجی کی بات نہیں مانی تھی۔ بابر ایک لفظ اور مت بولنا فرشتے بہن ہے میری، ذرا بابر کی بات کاٹتے ہوئے چلایا۔ فرشتے ارحم لالا کا بہن ہے، جب اسے کوئی تکلیف نہیں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ارحم لالا میں دم خم ہوتا نہ تو فرشتے کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا۔ اسے تو پری گل بھابھی کے آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا، جو رو کا غلام بنا پھرتا ہے ہر ٹائم۔ پری گل بھابھی کی لگام میں کس کو رکھتا تو فرشتے بھی خوش ہوتی۔ وہ تو پری گل بھابھی کے نیچے لگا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، پری گل بھابھی بھی تو فتنہ بیچاری فرشتے کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس میں پری گل بھابھی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بابر نے استراحت ہنستے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، تمیز سے بات کرو بابر، پری گل ہماری بھابھی اور ارحم لالا تم سے بڑے ہیں۔ ذرا نے بابر کو خشمگین نگاہوں سے گھورا۔ دیکھو لالا، شاہ نواز کے ساتھ ہمارا دشمنی اب قبر تک جائے گا۔ وہ زمینیں ہماری ہیں۔ داجی نے فرشتے کی خاطر وہ زمینیں شاہ نواز کے نام کی تھیں، مگر ہوا کیا، فرشتے تو اب بھی شاہ نواز کے فرشتے بیوہ ہو یا طلاق یافتہ مجھے فرق نہیں پڑتا، میں اپنی زمینیں شاہ نواز کو ہڑپنے نہیں دوں گا۔ بابر گھٹی دھرمی سے اپنی بات پر قائم تھا۔ ذرا غصے اور بے بسی سے اپنے ایک ہاتھ کا مکہ دوسری ہتھیلی پر مار کر رہ گیا تھا۔ داجی کا لحاظ تھا اور سب سے بڑھ کر اپنے بابر کے درمیان رشتے نے اس کے ہاتھ باندھ رکھے تھے، ورنہ بابر کی حرکتوں پر ذرا خان کا اس کی جان لینے کو دل کرتا تھا۔ اور ایک بات تم بھی کان کھول کر سن لو، عابر میرے نکاح میں ہے، ایک بار یہ رخصتی ہو جانے دو۔ جس طرح تمہاری زبان چلتی ہے میرے سامنے پھر نہیں چلے گی، کیوں نہ کہ میں اپنی عورت کو کنٹرول کرنا جانتا ہوں۔ عابر کی لگام میں پہلی رات میں ہی کھینچ دوں گا، جب تک تمہاری آنکھیں میرے سامنے جھکی رہیں اور تمہارا زبان حلق میں ہی دم توڑ دے۔ کیا کہتے ہو، پہلی رات ہی خلاص؟ بابر اپنے گلے پر چھری کی ہاتھ رکھ کر پھرتے ہوئے ہنسا تو روزینہ خانم بابر کی طرف بات پر نظریں چرا گئی تھی، اس سے پہلے ہی تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی جائے گی، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ ذرا بابر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرایا، ارے لالا، یہ انگلش ہم کو سمجھ نہیں آتا کیا؟ انگریزی میں گالی دے رہا ہے، پشتو میں گالی دیتا تو ہم بھی آگے سے جواب دیتا۔ قسم سے بہت مزہ آتا ہے۔ بابر کی ہنسی کی آواز گونجی تو ذرا اس پر تعصب اور اشتعال بھری نگاہ ڈالتا غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ چلیں، آج کی ہماری ایپیسوڈ تھی یہاں تک۔